اعلان کرتے ہیں لوگوں گواہ ہو جانا۔ آج میرے سامنے کون کے رشتے دار موجود ہیں، ہم ان کے سامنے تلوار تان کر کے کھڑے ہیں اور یہ بتا دینا دنیا کو کہ ہمارے رشتے کون کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ محبت رسول کی بنیاد پر ہوتے ہیں، عشق رسول کی بنیاد پر جڑتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ کو چھوڑ دیا، عشق کی چمک جو دلے کے اندر ہونی چاہیے کہ یا تو وہ نکل گئی یا تو نکلتی جا رہی ہے۔ اخلاق ہم نے کھویا، کردار ہم نے کھوئے، تہذیب ہم نے کھوئی، کلچر ہم نے کھویا، تمام چیز کو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا تھا پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور دعوے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے۔ نادانوں کیا سمجھتے ہو کہ معجزات، کیا سمجھتے ہو کرامتیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لائے تھے؟ جو قوم قربانیوں کو دیکھ کر کے ایمان نہ لائی ہے، وہ قوم اللہ کے رسول کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے ایمان لائی ہے۔ آج نوجوان اگر گلی سے گزرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے بتانا مشکل ہوتا ہے کہ واقعی مسلمان ہے یا کسی دوسرے مذاہب سے اس کا تعلق ہے۔ کل تک مسلمان جب گلیوں سے نکلا کرتا تھا اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ کردار کو دیکھ کر کے، اخلاق کو اس کے دیکھ کر کے، اس کے چال چلن کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق نہیں جانتے، کردار نہیں جانتے، ایک شخص مہمان بن کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ یوں تو جب بھی کوئی مہمان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان بھیج دیا کہ وہ ان کی جا کر کے خدمت کرو، لیکن وہ ضد پر اڑ گیا کہ میں تو آپ بھی یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو۔ وہ مہمان ساتھ چل دیا، جتنا گھر میں کھانا تھا جو سب کے لیے کافی تھا وہ مہمان اکیلے کھا جاتا ہے، تمام لوگوں کا دودھ اکیلے پی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے سونے کا انتظام فرماتے ہیں، بستر لگایا گیا۔ وہ مہمان بستر پر جب لیٹتا ہے، رات کی آخری پہر ہے، اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، اٹھا اور اٹھنے کے بعد اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ بستر پر میرا پیشاب نکل گیا، اب لوگ دیکھیں گے تو کیا کیا باتیں کریں گے، کیا کیا الزام مجھ پر لگائیں گے اور کس طرح سے میری رسوائی ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگا اور بھاگنے کے بعد ایک کنویں پر پہنچ کر کے غسل کرتا ہے۔ غسل کرتے کرتے آخری میں دل میں یہ خیال آیا کہ ایک قیمتی انگوٹھی بستر پر چھوڑ آیا ہوں، اس انگوٹھی کو تو لانا پڑے گا، لیکن پھر یہ خیال بھی ستاتا تھا کہ وہاں پر لوگ جمع ہو گئے ہوں گے، اب تک تو میرے حوالے سے باتیں بھی شروع ہو گئی ہوگی اور نہ جانے کیا کیا بات میرے حوالے سے بنا رہے ہوں گے، وہاں پر جانا مناسب نہیں ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ قیمتی انگوٹھی ہے، اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، چل کر کے انگوٹھی لاتے ہیں۔ چھپ سے چھپاتے وہ دروازے پر پہنچا تو جانے کے بعد حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ وہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بالٹی میں پانی لے کر کے غلاظت کو بہا رہے ہیں، وہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا کہ یہاں پر تو کوئی موجود نہیں ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو جنت کے والی ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے غلاظت کو بہا رہے ہیں۔ وہ قریب ہوا، ہونے کے بعد آنکھوں میں آنسو تھے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا یہ انداز دیکھ کر کے حیران ہوں، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اب تک لوگ جمع ہو گئے ہوں گے، میرے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کر کے جواب دیا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، تم نے غسل کر لیا ہے، ٹھہرو بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے یہ جملے تھے کہ میرے دل پر جا کر کے نشتر کی طرح لگتے ہیں، کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں موٹے دماغ کا آدمی ہوں، میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں اور زیادہ کھانے والا انسان ہوں، لیکن میرے دل نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لاؤ کوئی ایسا نبی جو اپنی امت سے اتنی محبت کر رہا ہو، اتنا ٹوٹ کر کے پیار کر رہا ہو، کبھی تو امام عشق و محبت بریلی سے پکار اٹھے کہ سب سے اولا ہوا لا نبی، سب سے اولا وہ پالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ نبی، کون دیتا ہے دے
चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये किरदार लोगों को अल्लाह के रसूल ने दिया है। दरअसल इश्क गया, इखलाक भी गया, किरदार भी गया, तहसीन भी गई। वो इखलाक जानते हैं। आज तो हम भाई का हक हड़प करके बैठ जाए, आज तो हम बहन का हक मार करके बैठ जाए, आज तो हम रिश्तेदारियों का हक मार करके बैठ जाए, फिर भी नारे रिसालत मशरक़ी आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरफान उज़्ज़ाही साहब किल्ला, सूफी लाला महमूद साहब किल्ला, नारी हुसैन नारे रिसालत। एक बार दरूद शरीफ पढ़े पढ़े बाबा से रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम बाबा ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम अपने रिश्तेदारों का हक मार रहे हैं, फिर भी हाजी साहब कहलाएं, फिर भी नवाजी साहब कहलाएं। याद रखो, सरों पर टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं होता, चेहरे पर दाढ़ी सजा लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान होने का ताल्लुक दिल से है। जब तक दिल के अंदर इसके रसूल पैदा नहीं होगा, इखलाक नहीं आएगा, किरदार नहीं आएगा, जब तक आपका ईमान कामिल नहीं हो सकता। आज इसके रसूल के दावे हैं। कितने लोग इश्क करते हैं, हाथ उठा करके बताएं। कितने इश्क करते हैं आगे से पीछे तक, अल्लाह के रसूल से सब करते हैं, लेकिन कितने फजर में नजर आएंगे, कितने फजर में नजर आएंगे। इसके रसूल के दावे भी हैं और फजर की नमाज बिस्तरों पर तक हो रही है। इसके रसूल के दावे भी हैं। बहन बेटियां आवारगी के साथ, बेपर्दगी के साथ बाजारों में घूम भी रही हैं। इसके रसूल के दावे हैं। शराब के अड्डे भी आबाद हो रहे हैं। इसके रसूल के दावे हैं। जिना आम कर दिया है। इसके रसूल के दावे हैं। जगह जगह पर ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं। इसके रसूल के दावे हैं। हीरो जो पहन ले उसको पहनना लाजमी अपने ऊपर करार कर लिया है। इसके रसूल के दावे हैं। सुअर जैसे बाल अगर हीरो कटाएगा तो उसी अंदाज में हमको बाल कटाने हैं। इसके रसूल के दावे हैं। और दाढ़ी मुड़ा करके गटरों में हम डाल रहे हैं। इसके रसूल के दावे हैं। आज हमारे घर सजदों से वीरान हो चुके हैं। वो बहन बेटियां कल तक रातों को जाग करके जो इबादत किया करती थी, जिनके हाथ में तस्बीह और मुसल्ले हुआ करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ा करके फरियाद करती थी, तो अल्लाह ने मुसलमानों को उरूज भी अता फरमाया था, इज्जतें भी अता फरमाई थी, वकार अता फरमाई थी। आज बेटियों के हाथ में हमने टीवियों के रिमोट दे दिए हैं, मोबाइल दे दिया है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की है। कल कयामत के दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपने बेटे या बेटी को कौन सी डिग्री दी थी। कल आपसे पूछा जाएगा कि आपने इसके रसूल का सबक पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, सैयदा फातिमा की सीरत बताई थी या नहीं बताई थी। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के लिए जन्नत की बशारत अता फरमाई। जब वो गुनाह करती होगी तो क्या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजा चलनी नहीं होता होगा कि इन्हीं बेटियों के लिए हमने जन्नत की बशारत अता फरमाई थी। आज हम इश्क के दावे करते हैं और 10 रुपए का नोट नाज शरीफ सुन करके दे करके आशिक़े रसूल में अपना शुमार कराना चाहते हैं। अरे नादानो, इतना सस्ता इश्क नहीं होता। इश्क के लिए हमने अपना कलेजा नहीं दिया, इश्क के लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, इश्क के लिए हमने नन्ना अली असगर नहीं दिया, इश्क के लिए हमने जवान अली अकबर नहीं दिया। इसलिए इश्क की कीमत हमें नहीं पता। नमाजें तक हो रही होती रहे, अजान हो रही है होती रहे, हो करके खत्म हो जाती है, लेकिन दिल में ये ख्याल भी नहीं आता कि चलो सजदे कर लिए जाएं। जिनके सदके में हमें सब कुछ मिला है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नेमतें अता फरमाई हैं, एक मरतबा सजदा करके उसका शुक्र अदा कर लिया जाए और अपने आप को मुसलमान कहलाते हो। किस दिन के मुसलमान हो आप? जो नमाजें 5 वक्त की आपको दी गई थी, अगर उतनी भी पाबंदी हम कर लेते तो आज जो मुसलमानों का हाल पूरी दुनिया के अंदर है शायद उससे बेहतर होता। आज मुसलमान ताशाए गदाई लेकर के हुकूमत के सामने खड़ा ना होता, फरियाद न कर रहा होता, जगह जगह पर मारा न जा रहा होता। ये तुम्हारे आमाल तुम्हारी तबाही का सबब बने हुए हैं, ये तुम्हारे आमाल तुम्हारी बर्बादी का सबब बने हुए हैं। क्या समझ रहे हैं? ये 10 दिन का इजलास सुन करके आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे।
اجلاس بھی سن رہے ہیں، سننے کے بعد جائیں گے، بستر پر آرام کریں گے اور فجر کی نماز بستروں پر چلی جائے گی، اور صبح جب آنکھ کھلے گی تو پیشانی پر ایک شکم تک نہیں رہے گا کہ فجر کی نماز نہیں قضا ہو گئی تھی۔ اور سب سے پہلے ہمارا ہاتھ اگر کسی چیز کو ڈھونڈے گا تو وہ موبائل فون کو ڈھونڈے گا کہ کسی کا میسج تو نہیں آیا، کسی کا فون تو نہیں آیا، جلد ہوا اس میں جو اللہ کا میسج آیا ہے اس کو کب کھول کر کے دیکھو گے؟ وہ قرآن مقدسہ کی تلاوت کب کرو گے؟ کیا قرآن مقدسہ صرف رمضان کے لیے نازل ہوا تھا کہ رمضانوں میں تلاوت کر لیا جائے پھر پورا سال اس کو تاج کی زینت بنا کر کے رکھ دیا جائے؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں قرآن مقدسہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مولوی تلاش کرتے ہیں، ارے میاں تعویذ بناتے دکان ہماری چل جائے، مکان ہمارے چل جائے، ہمارا بیٹا سدھر جائے، کیوں نہیں نماز کی طرف آتے، کیوں نہیں قرآن مقدسہ کی طرف آتے؟ ہر نسخہ تو قرآن مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا تھا، لیکن قرآن مقدسہ کو صرف تعویذ کی شکل میں ہم نے جانا ہے۔ قرآن مقدسہ کو صرف ہم نے قرآن مقدسہ کو صرف دکان اور مکان پر پڑھنے والی کتاب سمجھا ہے، پیڑھی اور بیسوے میں پڑھنے والی کتاب سمجھا ہے۔ قرآن مقدسہ نہ تو تیجے بیسوے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، نہ تو تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکانے کے لیے آیا ہے، بلکہ وہ زندگیوں کے اندر شامل ہونے کے لیے آیا ہے۔ شامل کر کے تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ 10 دن کا جو اجلاس سن رہے ہو اس کا مقصد یہ نہیں کہ چند قطرے بہا کر کے چلے جاؤ اور جو سنا اس کو دوسرے کان سے نکال دو، بلکہ اجلاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کردار میں بھی اضافہ کریں، اپنے اخلاق میں بھی اضافہ کریں، اپنے عمل میں بھی اضافہ کریں اور نمازی تو بن بھی جائیں۔ ورنہ کیا مطلب ان جلسوں کا، کیا مطلب علماء کی تقریر کا، کیا مطلب